السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ عید کے روز کیے جانے والے آداب اور سنتیں کیا ہیں؟ عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کچھ کھا کر جانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد کھانا۔ عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ نماز عید کے بعد قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائیں، اور اگر قربانی نہ کی ہو تو نماز سے قبل کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ عید کے روز تکبیریں کہنا چاہیے۔ عید الفطر میں تکبیریں کہنے کا وقت چاند رات سے شروع ہو کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں یکم ذوالحجہ سے شروع ہو کر آخری ایام تشریق کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ عید کے آداب میں ایک دوسرے کو عید کے روز اچھے الفاظ میں مبارکباد دینا شامل ہے، چاہے اس کے الفاظ کوئی بھی ہوں۔ مثلاً ایک دوسرے کو یہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے قبول فرمائے، یا عید مبارک، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہیں جو مبارکباد کے لیے مباح اور جائز ہوں۔ عید کے روز خوبصورت اور اچھا لباس پہنا جائے، لیکن جب عورتیں عید گاہ کے لیے جائیں تو وہ زیب و زینت سے اجتناب کریں، کیونکہ انہیں مردوں کے سامنے زینت کے اظہار سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح باہر جانے والی عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی حرام ہے، تاکہ وہ مردوں کے فتنے کا باعث نہ بنے، کیونکہ وہ تو صرف عبادت اور اطاعت کے لیے نکلی ہیں۔ نماز عید کے لیے آنے اور جانے میں راستہ بدلنا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ ہے تاکہ روز قیامت دونوں راستے گواہی دیں۔ روز قیامت زمین اپنے اوپر خیر اور شر کے عمل کی گواہی دے گی۔ اب نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید الفطر 2 رکعت ہے، اور نماز عید الاضحیٰ بھی 2 رکعت ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا تشریف لے جاتے اور وہاں سب سے پہلے نماز پڑھاتے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں، جو کہ رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہیں۔ تکبیرات کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ کاف کی تلاوت کریں، اور پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہنے کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھیں، اور پھر سورہ القمر کی تلاوت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اور اگر چاہیں تو پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کی تلاوت فرمائی، اور نماز عید کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے، تو کیا نماز عید بھی عورتوں کو گھر میں ادا کرنی چاہیے یا ان کو عید گاہ میں جانا چاہیے؟ عورتوں کو نماز عید کے لیے جانا افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نکلنے کا حکم دیا۔ نوجوان، شادی کے قابل اور حیض والی اور کنواری عورتیں نکلیں، اور حیض والی عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اسے اپنی اوڑھنی دے دے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا نماز عید کے لیے جانا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز عید کے لیے جانے کا حکم دیا ہے۔ حائضہ خواتین نماز والی جگہ میں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ عید گاہ مسجد ہے، اور مسجد میں حائضہ عورت کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں، لیکن وہ وہاں سے گزر سکتی ہے یا پھر وہاں سے کوئی چیز پکڑ سکتی ہے، لیکن وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ عورتوں کو نماز عید کے لیے نکلنے اور مردوں کے ساتھ اس نماز میں شریک ہونے کا حکم ہے۔ عید کی تکبیرات یہ ہیں:
وصل